بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی 9th کلاس، کافی دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا جو پچھلا سلیبس تھا بہت شارٹ تھا، جلدی ختم ہو گیا تھا، جبکہ باقی سبجیکٹ کے سلیبسز ابھی رہتے تھے، تو اب وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم اپنا نیو سلیبس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق آپ کا لیسن اس دفعہ بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مرزا فرد اللہ بیگ کا لکھا ہوا ایک سبق ہے، مضمون ہے، سمجھ لیں یہ مضمون کی صورت میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک اس کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک امتحان ہے۔ تو مرزا فرد اللہ بیگ جو ہیں وہ بیسکلی جو ہیں مضامین کے لیے مشہور ہیں، اور یہ ان کا جو آپ کا لیسن شامل ہے یہ ان کے مضامین فرحت کے نام سے ان کا ایک مجموعہ ہے، وہاں سے ہی ایک ٹاپک لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ یہاں سے خود پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپر میں ان کی یہ آتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم لیسن کی باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لیسن کی طرف چلیں، لیکن اس کے کچھ مقاصد، تدریسی مقاصد ہیں کسی بھی سبق کے پڑھنے کے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو 3-4 اس کے مقاصد ہیں، پہلے اس کو فالو کیجئے۔ طلبہ کو طنز و مزاح کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس لیسن میں آپ کو طنز نظر آئے گا، مزاح نظر آئے گا، تو اس کو پڑھنے سے آپ کو ان کے معنی اور مفہوم مل جائیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے طلبہ کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے روشناس کروانا، ٹھیک ہے۔ سبق کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امتحان کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد طلبہ کو یہ بتانا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بچوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ جی ہم کوئی ذرائع استعمال کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سبق کا مقصد ہے بتانا آپ کو کہ صرف آپ کی اپنی ذاتی محنت ہی جو ہوتی ہے وہ رنگ لاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان کی قدرت کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ پہ ہے اس بات سے روشناس کرانا کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلبہ کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ بھی بتایا جائے گا جو ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف شرمندہ ہوتے ہیں، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ 4 آپ کے سامنے مقاصد تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توجہ سے غور سے سنیے گا، الفاظ معنی آپ کو لکھی صورت میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک شعر سے رائٹر جو ہے آغاز کرتا ہے کہ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 70 ہے میرے پاس، آپ کے کتاب کا جو بھی صفحہ ہوگا، لیکن لیسن آپ نے امتحان نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ کریں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، یعنی کہ جو رائٹر ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ظاہر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہے گھبراتے ہیں امتحان کے نام سے، لیکن میں ان کے اس گھبرانے پر ہنستا ہوں، ٹھیک ہے۔ گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، میں ان کے اس گھبرانے پر، ان کے گھبرانے سے یہاں مراد پریشانی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ان کی اس پریشانی پر ہنستا ہوں۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ رائٹر کی نظر میں امتحان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، کہتا ہے ایک سمپل سی بات ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس، یعنی کہ امتحان ہوتا کیا، رائٹر کی نظر میں کیا ہے کہ امتحان کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا انسان فیل ہو جاتا ہے یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال صحیح، یعنی کہ کوئی بات نہیں، اس سال کامیاب نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، اگلے سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ متخیل، ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ حواس مین حاسے کی جمع ہے، یعنی کہ حواس باختہ ہو جانا، بالکل رنگت اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ اور متخیل مین ہوتا ہے بیکار، ان کا دماغ جو ہے، یعنی کہ جب بھی امتحان کے قریب آتے ہیں، کہ میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں کہ جب امتحان قریب آتے تھے تو وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے، ان کا دماغ بالکل بیکار ہو جاتا تھا اور ان کی شکل بالکل چھوٹی سی نکل آتی تھی، ٹھیک ہے۔ بندے پر امتحان کا نہ رتیب برابر اثر پہلے تھا نہ اب ہے، اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے،
یعنی کہ بندے کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ امتحان کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، نہ اب ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یعنی کہ امتحان دینے کے لیے امیدوار ہجوم اکٹھا ہوا ہونا، نئی نئی صورتیں نظر آنا، عجیب عجیب خیالات ان کے سننا، میں نے یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دل بھرتا نہیں ہے، طبیعت بھرتی نہیں ہے۔ یہ عموماً دیکھی جاتی ہیں کہ جب امتحان قریب آتا ہے، امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایسی شکلیں نظر آتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے جائیں، یعنی کہ وہ اپنا کہہ رہا ہے، یعنی کہ اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ امتحان بار بار ہو، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے، لیکن اس میں کیا ہے کہ نہ پڑھانا میرے لیے ضروری ہو اور نہ ہی اس میں سے یاد کرنے کی شرط ہو، یعنی کہ بغیر پڑھے اور بغیر یاد کیے میں امتحان دیتا جاؤں۔ یہ اس رائٹر کا اپنا خیال ہے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ لا کلاس مین قانون کا انہوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے 2 سال میں کورس پورا کیا، ٹھیک ہے، مگر کس طرح، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیسے تھا، وہ دیکھیے۔ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لا کلاس ہونے سے پہلے میں نکل جاتا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے۔ واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا ہے، یعنی کہ پھر واپس دوستوں سے ملا کر خوب ہنسی مذاق کر کے میں کیا کرتا کہ اپنی کلاس میں بھی چلا جاتا، جھانک آتا میں چلا جاتا۔ منشی صاحب دوست تھے، یعنی کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اٹینڈنس لگانے کے لیے، وہ میرے دوست تھے، اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق مین ڈوبے ہوئے، یعنی کہ منشی صاحب باہر بیٹھے ہوتے اور جو لیکچرار پڑھا رہے ہوتے تھے وہ پڑھانے میں مشغول ہوتے تھے۔ حاضری کی تکمیل میں کوئی دشواری نہ تھی، یعنی کہ حاضری منشی صاحب لگا دیتے تھے، اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کالج میں شریک ہونے سے میرے کسی مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ یعنی کہ وہ بڑا، یعنی کہ طنزیہ لہجے میں مصنف کہتا ہے کہ میں اگر لا کلاس میں پڑھ بھی رہا تھا، یعنی کہ ٹف کلاس ہے یہ، لیکن میرے کسی بھی مشغلے میں فرق نہیں تھا آتا، میں ہر کام کرتا تھا، دوستوں سے بھی ملتا تھا، شغل میلے بھی کرتا تھا۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا، یعنی کہ فادر میرے جو تھے، میرے جو باپ تھے، وہ خوش تھے کہ چلو اچھا ہے بیٹا قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی کہ خوش اندر سے ہوتے تھے کہ جی میرا بیٹا وکیل بن جائے گا تو بہت آگے جائے گا، کان کترے گا مین بڑے بڑے وکیلوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ پیرنٹس کو دھوکہ دے رہے تھے نا، جاتے تو پڑھنے تھے، گھر سے کہہ کے نکلنا کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، تو اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اب 2 سال تک مجھے کوئی کہے گا نہیں کہ بھئی پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو۔ بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا، یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ کون بعد میں دیکھی جائے گی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، یعنی کہ یہ 2 سال جو ہے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، یعنی کہ جس طرح ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس طرح سے یہ 2 سال گزر گئے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، مین تصدیق نامہ، تصدیقی خط جو ہوتا ہے، صداقت نامہ تصدیقی خط کو کہتے ہیں، کہ جو لا کلاس تھی اس کا تصدیق نامہ بھی مجھے مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 کلاس کا جو کورس تھا وہ ختم ہوا، اب کیا تھا، امتحان دینا تھا، تو میرے والدین جو تھے وہ میرے پیچھے تھے کہ اب امتحان کی تیاری کرنی ہے، سر ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اب تیاری کرنی، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بات تھی، کہ بڑھیا اور بوڑھا کون، اس کے ماں اور باپ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات میں ایک شریف انسان تھا، میں اپنے ماں اور بوڑھے ماں باپ کو دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے، کیا بڑی بات تھی، میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، یعنی کہ یہ میں ان کے اوپر تھوپنے لگا کہ مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ شور شرابہ مچائیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو بڑی دھونس جماتے ہیں اپنے ماں باپ پر کہ میں نے پڑھنا ہے اس لیے مجھے علیحدہ کرنا چاہیے۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، یعنی کہ یہ بہانے کرتے رہے کہ جی بس مجھے ایسی جگہ ملے گی تو میں پڑھوں گا، لیکن تابکے مین کب تک، لیکن یہ کب تک، بڑی بی نے اپنے سونے کا
जो कमरा था वो खाली कर दिया। बड़ी बी से मुराद कौन? इनकी माँ, ठीक है। उन्होंने अपना सोने का कमरा अलहदा कर दिया कि ठीक है तुम यहाँ पढ़ लो। अब मैं दूसरी चाल चला, यानी कि अब देखा कि ये बात तो पूरी हो गई। अब मैंने क्या, दूसरी साजिश शुरू की। दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता, ठीक है। यानी शीशे पे मैंने कागज़ लगा दिए कि अंदर की रोशनी या अंधेरा बाहर ना जाए, ठीक है। और लैंप को रोशन करता और सो जाता सुबह तक। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। यानी कि जो भी कोई आवाज़ कभी देता था तो मैं शोर मचा देता था, क्या बात है मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मत तंग किया जाए। खलल डालना मीन दखल अंदाजी मत करना। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया कि कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, यानी कि अगर सो जाते थे तो सहरा जवाब नहीं देना था। तो कोई पूछता भी तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं किसी को जवाब नहीं देता। आइंदा कोई मुझे दिख ना करे, मीन परेशान ना करे, दिख मीन परेशान। बाद वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर चिमनी स्याह हो गई, यानी कि लैंप जो है भड़क जाता है तो उससे जो शीशा होता है लैंप का सारा स्याह हो जाता है, उसकी बत्ती, चिमनी मीन बत्ती जो उसकी। तो मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई, यानी कि ये भी घर वालों ने कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, इसे पता नहीं चला, ठीक है। महवियत मीन लगन। बाद वक़्त वालदा बाद वक्त वालिद और वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींचकर इनका दिल खुश कर देता था। यानी कि जब वो कहते कि बहुत मेहनत कर रहे हो तो मैं उन्हें कहता भाई ज़माने में तरक्की भी तो करनी है ना, ये कहकर माँ बाप को खुश कर देता था। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई, ठीक है। और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने इनके दिनों पर सिक्का बिठा दिया था। यानी कि घर वाले मैंने कहा कि भाई मैं इम्तिहान अभी देने के काबिल नहीं हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन सब ने कहा कि भाई तुम इतनी मेहनत करते रहे हो, ला क्लास भी लगातार जाते रहे हो, दिन रात मेहनत करते रहे हो, तो अब तुम पीछे मत हटो, इम्तिहान दो। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर फ़ेल हो जाऊँ तो इनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी। यानी कि ज़ाहिर है उसने पढ़ा तो सारा साल था कुछ नहीं, सारा आवारागर्दी किया करता था। तो उसने कह दिया कि मैं फ़ेल हो गया तो ये ज़िम्मेदारी आप पर होगी, मुझ पे नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता, ठीक है। लेकिन वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ में है। मेरे वालिद कहते हैं कोई बात नहीं, डरो मत, इम्तिहान दे दो, अल्लाह मालिक है, देखे जाएगा। आगे एक फ़ारसी का मिसरा लिखा है, शेर नहीं है मिसरा है, देखिए क्या लिखा है कि मर्द बायद की हरासा ना शूर। मर्द मीन बहादुर, बायद वो है, बहादुर मर्द वो है कि जो हरासा मीन डरा हुआ ना हो, शूद शूद मीन होता है हो, यानी कि बहादुर वो है जो डरा हुआ ना हो, ठीक है। ये शेर कहकर मुसन्निफ जो है अपनी बात को आगे बढ़ाता है कि मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। यानी कि जब पेरेंट्स ने कहा उनको कि भाई घबराओ मत, पेपर दे दो, देखी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर दे दिया, ठीक है। यानी कि इसी तरह ढीले बहाने कर करके वो आगे तक पहुंचा था, तो अब पेरेंट्स को तकदीर और तदबीर के बातों में उलझा दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं होती, तकदीर से ही तमाम दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई। किस्सा मुख्तसर मीन कि हम इस बात को मुख्तसर करते हैं कि इम्तिहान में शिरकत की जो दरख्वास्त थी वो चली गई और मंजूर हो गई, और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट के लिए हुए मकामी इम्तिहान पर पहुँच गए। यानी कि जो बच्चों को स्लिप दी जाती है ना पेपर में बैठने के लिए, एनरोलमेंट का जो कार्ड होता है वो लिया और हम वहाँ पहुँच गए। वो याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। यानी कि अगरचे मैंने कुछ भी याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजूहात से मुझे कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो अमदादे गैबी, यानी कि खुफिया मदद, दूसरे पर्चों की उलट-फेर, यानी कि ज़हन उसका 2 नंबरी पर था, ठीक है। कि मैं
खुफिया मदद का तलबगार हूँ, ठीक है। इस वजह से मुझे कामयाबी मिल सकती है। और दूसरी कि कोई मुझे ऐसा जानने वाला मिल जाए जो मेरे पर्चों का उलट फेर कर दे, मेरे पर्चे बदल दे, ठीक है। तो मकामी शायद वो हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, ठीक है। यानी कि वो इस बात को नहीं समझ सकते कि मैंने ये 2 बातें क्यों कही, इसलिए ज़रा वदाहत से अर्ज़ करता हूँ। अब वो वजाहत कर रहा है अपनी इस बात की कि इमदाद गैबी से मुराद है उम्मीदवारान इम्तिहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक दूसरे या किसी नेक ज़ात निगरान कार से या अनादुल मवाक़े किताब से पहुँच जाती है, ठीक है। अब अनादुल मवाक़े है मौके के मुताबिक, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि जहाँ पर इम्तिहान लिया जा रहा होता है वहाँ पर जो निगरान मुकर्रा होता है वो उससे मैं कोई बातचीत कर लूँ तो वो मुझे मौक़े दे दे किताब से किताब खुलवाने की, यानी कि 2 नंबर तरीके से पेपर देना चाह रहा है। पर्चों की उलट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, यानी कि कहता है ये काम ज़रा मुश्किल लगता है कि पेपर जो है बदल के मैं आगे पीछे कर सकूं, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। यानी कि अगर तकदीर में आपकी ये चीज़ है तो कहता है मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, अगर आपकी तकदीर में ये बात लिखी है तो आसान है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाज़िम ऐसे भी निकल आते हैं जो बामीद इनाम पर्चा बदल देते हैं, यानी कि हर तरफ वो 2 नंबरी ही देख रहा है। कहता है कि नहीं, कुछ मुलाजिम ऐसे भी होते हैं कि जो इनाम की लालच की वजह से पर्चे को भी बदल देते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। यानी कि पर्चा किस तरह बदलना, एक अच्छे बच्चे का पेपर जो है वो आप निकम्मे बच्चे से बदल दें। वो कहता है साथ उसको ये भी ख्याल है कि अगर ऐसा करें तो एक मेहनत करने वाले को नुकसान हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपका आज लेसन हमने पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है कि मुश्किल नहीं है, ठीक है। ध्यान से आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से वीडियो को सुनने के बाद इसका खुलासा तैयार करना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अगली मज़ीद लेसन को पढ़ाएंगे और फिर लेसन को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।